کی روشنی میں بات ہوگی اللہ کی قسم۔ تو میرے بھائیوں، کیونکہ قرآن حدیث ہی جو ہے ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ ہے، تیسری چیز نہیں ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام عطا کیا، بلند مقام عطا کیا۔ آپ کی ہستی، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا، نہ آپ کے بعد کسی کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو غور سے سن لیجئے، اس کے بعد بات سمجھ میں آئیے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے اپنے ذہن کے اندر بات کو بٹائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ گئے میری موجودگی میں۔ اگر موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جلیل القدر، اولو العزم، 5 رسولوں میں سے ایک رسول ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے۔ ایسی ہستی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اگر موسیٰ بھی میری موجودگی میں زندہ ہو کر کے اگر آ جائیں تو ان کو بھی میری اطاعت اور فرما برداری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی کی اطاعت کریں گے، نبی کی فرما برداری کریں گے، نبی کی اتباع کریں گے۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے کہا، اگر میری موجودگی میں موسیٰ تمہارے بیچ آ جائے، تم لوگ موسیٰ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے، تم تورات کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے، تورات کی تعلیم حاصل کرنے لگ جاؤ گے، تورات کی جو شریعت کو تم ماننے لگو گے اور مجھے چھوڑ دو گے، میری سنت کو چھوڑ دو گے، تو یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ عذاب لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر رسول ہے، رسول، اولو العزم رسول، وہ آ جائیں جن سے اللہ نے کلام کیا، کلیم اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہمارے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے، نہیں کر سکتے، تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کر کے ہم گمراہ ہوتے ہیں، تو میرے بھائیوں، جو رسول اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور رسول کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، تو آج ہم سوچئے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، آج ہم نبی کے امتیوں کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ نبی کے امتی کو اپنا آئیڈیل بنا رکھے ہیں مسلمانوں کی اکثریت۔ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور احادیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تاریخ میں، سیرت میں، ہر جگہ آپ کو نبی کا نام ملے گا۔ نبی کے علاوہ میرے بھائیوں، امتیوں میں کسی ایک کا نام آپ بتائیے، سوائے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سورہ جو ہے احزاب کے اندر ان ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، امتیوں میں آج ہم جن کی پیروی اور تقلید کے نام پر جو ہے ہم جو ہے ان کی جو ہے تقلید کیے جاتے ہیں، قرآن میں ان کا نام بتائیے۔ قرآن میں نہیں بتا سکتے، حدیثوں کے اندر ایک نام بتائی دیجئے، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی صحیح۔ میرے بھائیوں نہیں ہے، پھر ہم کیوں اطاعت کریں گے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کئی آیتوں کے اندر قرآن میں بیان کیا گیا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ میرے بھائیوں، کسی اور کی اطاعت کا ذکر ہی نہیں آیا۔ اللہ کی قسم، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ سارے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم بھی قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم بھی قرآن حدیث کو جو ہے ماننے والے ہیں۔ مانتے ضرور ہے، مسلمان قرآن حدیث کو مانتا ضرور ہے، ماننے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں، مان کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم کتنے لوگوں کو دیکھیں قرآن کی آیت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، نبی کی صحیح حدیث سامنے پیش کرتے ہیں، کہا جی ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہمارے مولوی بھی تو صحیح ہے نا، ہمارے امام کی بات بھی تو معتبر ہے نا، وہ بھی تو علم والے ہیں نا، آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ اللہ کی قسم، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اللہ کا کلام میرے پاس موجود ہے، اللہ کا کلام کھول کے تجھے بتاتا ہوں، نبی کا فرمان تجھے کھول کے بتاتا ہوں۔ میرے علم کو مت دیکھیے، میں ایک معمولی طالب علم ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن کتاب کو لا کر کے تجھے بتاتا ہوں۔
ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں سوچئے۔ اللہ کا میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتا دیا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا سیدھی لکیر ڈال دی، سیدھی لکیر ڈال کے سمجھا اللہ کے راستے کو بتا رہے اللہ کے نبی، سیدھی لکیر ڈالی، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ اللہ کا سمجھو، اللہ کے رسول کا سمجھو، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اسی راستے پہ چلے جانا، آپ اس راستے پہ چلتے چلے جاؤ گے، یہ راستہ تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ان ھذا صراط فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، اب اس سیدھی لکیر کے ادھر بازو کچھ لکیریں، ادھر بازو کچھ لکیریں، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو نقشہ کیسا ہے دیکھ رہے ہو، نبی 1400 سال پہلے ڈال دیے، بتا دیے، آج پورا وہ نقشہ فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس ایک راستے پہ چھوڑ کر کے لوگ ادھر آزو بازو کے لکیروں پہ چل رہے ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں، ان راستوں پہ شیطان پھیرے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی اتباع نہیں کرنا، اس پہ شیطان ڈالے ہوئے ہیں، وہ تمہیں جو ہے اللہ کے اس راستے سے اور میرے راستے سے جو ہے تمہیں ہٹا کر کے اس طرف بلاتے ہیں، ادھر ہرگز نہیں جانا، تمہارے کو گمراہ کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے، یہ جو ہے اللہ رسول کی اطاعت کریے، اس میں جو ہے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور کامیابی اسی کے اندر ہے، کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ کہیں پر بھی کسی چیز کا ذکر نہیں آیا، تورات انجیل کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا، زبور کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا، نہ زبور پہ ہم عمل کر سکتے، نہ تورات پہ عمل کر سکتے، نہ انجیل پہ عمل کر سکتے۔ عمل کرنا ہے تو آپ کو اللہ کا یہ آخری کلام قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کلام کو سمجھنا ہے تو نبی کی سیرت کو دیکھنا ہے، نبی کی احادیث یہ قرآن کا خلاصہ ہے، لہٰذا قرآن اور حدیث یہ دونوں کو جو ہے پکڑنا ہے، کیونکہ یہ دو لازم اور ملزوم ہیں، ان دونوں کو پکڑیں گے جیسا کہ حدیث بتایا ہم گمراہ ہرگز نہیں ہوں گے۔ آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم، اس کا علم حاصل کرو، آپ جو ہے پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح جو ہے لوگوں کے سامنے آپ ٹھہر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر کے علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے علم سے بڑھ کر کوئی علم ہے؟ کسی کی فلسفی ہے؟ نہیں، ساری دنیا کی کتابیں اس کے سامنے ہیچ ہے، ہیچ۔ بہرحال بات جو ہے وقت شاید ہو گیا ہے، زیادہ میں وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کو لازم پکڑنے اور